بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر افغانستان کو ایک بہت بڑی دھمکی دے دی۔ لگتا ہے کہ امریکہ کو وہ ٹرپ بھول چکا ہے جو کہ افغانستان میں اس نے لاسٹ ٹائم کیا تھا اور جس طریقے سے امریکہ وہاں سے نکالا گیا تھا، کیونکہ مجھے لگتا ہے اس کو اس شعر کا ہی پتہ نہیں، وہ جو ہم کہتے ہیں کہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ ناظرین، اس بار جو دھمکی جس طریقے سے دی گئی ہے اس کے انداز سے تو کچھ ایسے لگتا ہے کہ معاملہ کافی حد تک سنجیدہ ہے، کیونکہ جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ یہ تھے کہ اگر افغانستان نے ایئر بیس جو بگرام کا ہے وہ امریکہ کے حوالے نہ کیا، یعنی کہ وہ امریکہ جس نے وہ ایئر بیس خود تعمیر کیا تھا، اگر وہ ایئر بیس امریکہ کے حوالے نہ کیا گیا تو افغانستان کو اس کے بہت برے نتائج جو ہے وہ فیس کرنا ہوں گے۔ آج کے اس پروگرام میں اس کے علاوہ بھی اس سے ریلیٹڈ کافی سارے پہلو ہیں، ان کو ڈسکس کریں گے، جس میں پہلی بات تو ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ مانتے ہیں کہ معاملہ کافی حد تک سنجیدہ نظر آ رہا ہے، لیکن یہ پیچیدہ کتنا ہے یہ بھی ہم ضرور ڈسکس کریں گے۔ دوسرا ہم یہ بات کریں گے کہ آخر ایسی کیا ضرورت آن پڑی، ایسی وہ کیا وجوہات ہیں کہ جس کی بنا پر امریکہ جو ہے وہ ایئر جو بیس ہے بگرام کا اس کے لیے بالکل مرنے کے لیے تیار ہونے والا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ پاکستان نے حیران کن طور پر امریکہ کو کس قسم کا جواب دیا ہے، اسپیشلی ریلیٹڈ ٹو جو یہ بگرام ایئر بیس کا مطالبہ امریکہ نے کیا ہے، تو کیسا موقف سامنے آیا ہے۔ پھر ہم بات کریں گے کہ ایئر بیس جو بگرام کا ہے وہ تو لینا چاہتا ہے امریکہ، ایئر بیس ہے افغانستان میں، لیکن اس سے بھارت کو کیا فائدہ حاصل ہوگا، ہم یہ بھی ضرور ڈسکس کریں گے۔ اور سب سے آخر میں ضرور بات کروں گا کہ ایک انسانی ہمدردی کا جو قافلہ اس وقت اسرائیل کا جو حصار ہے اس کو توڑ کر آگے غزہ کے لوگوں کے لیے ایک ہیلپ لے کر پہنچ رہا ہے، اس سلسلے میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اور پاکستان ایکچولی کر کیا رہا ہے۔ تو ناظرین، اس سے پہلے میں مزید وقت ضائع کیے بغیر اسٹریٹ اوے جانا چاہتا ہوں اپنے پروگرام کی ڈیٹیل ڈسکشن میں، مگر میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو، کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ جو دھمکی ہے یہ حیران کن طور پر ایسے وقت میں آئی ہے اور ایسی حکومت کو یہ دھمکی دی گئی ہے کہ جس حکومت نے یعنی کہ طالبان نے امریکہ کو 2021 میں یہاں سے نکال کے باہر پھینکا تھا اور یہی بیس جو ہے ان سے خالی کیا گیا تھا، اب وہی امریکہ جو ہے دوبارہ انہی طالبان کو یہ دھمکی دے رہا ہے۔ کافی حد تک یہ حیران کن طور پر ایک عجیب سی بات نظر آتی ہے، لہٰذا ہر حال میں جس طرح امریکہ کا کوئی بھی کارڈ وہ جو پلے کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی گیم ہوتی ہے، تو ہم نے بھی یہ تلاش کرنے کی کوشش کی کہ آخر اس کے پیچھے گیم ہے کیا۔ تو ہمیں اس کے پیچھے دو تین بڑے میجر ریزنز نظر آئے ہیں۔ پہلی بات تو جو پہلا میجر ریزن جو نظر آیا وہ یہ ہے، اور وہ ایک اسٹریٹجک ریزن ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو بگرام ایئر بیس ہے ناظرین، یہ چائنیز کی ایک نیوکلیئر سائٹ ہے، ٹیسٹنگ سائٹ ہے بیسیکلی ان کی، اور یہ ہے لوپنور، اور یہ جو لوپنور کا علاقہ ہے یہ چائنیز کا جو سنکیانگ ریجن ہے یہ اس میں واقع ہے، اور سنکیانگ جو ہے وہ بالکل بارڈر کرتا ہے افغانستان کو، بلکہ اگر میں کہوں تو بگرام کے کافی نزدیک پڑ جاتا ہے۔ اب امریکی یہ چاہتے ہیں کہ اگر بگرام ایئر بیس امریکیوں کو واپس ملتا ہے تو جو ان کی پریزنس ہے وہ چائنیز کی اس نیوکلیئر سائٹ کو تھریٹ کرتی ہے، چائنیز کے اوپر ایک سائیکولوجیکل ایک پریشر رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ ہر حال میں یہ ضرور لے لیں۔ اچھا، دوسری بڑی وجہ جو ہے نا وہ کیا ہے کہ جب امریکی 2021 میں یہاں سے نکالے گئے یا بھاگے گئے تو وہ جس بھاگم دوڑ میں تھے یا جس جلد بازی میں وہ تھے، تو وہاں پر رپورٹڈلی وہ تقریباً 7 ارب امریکی ڈالر سے زائد کا جو ہے اسلحہ، ہیلی کاپٹرز، ڈرونز اور گاڑیاں، یہ سب کچھ وہ اسی ایئر بیس پہ چھوڑ کے بھاگے تھے۔ اب ان کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ ایئر بیس ہمیں واپس مل جاتی ہے تو اس ایئر بیس کے ساتھ ساتھ یہ سارا ایکوپمنٹ بھی ہمیں واپس مل جاتا ہے، اور پھر ہمیں امریکہ سے زیادہ تر یہ ایکوپمنٹ لے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ ایکوپمنٹ ہمارے پاس آ جائے گا، تو کم خرچے میں ہمارا بیس جو ہے دوبارہ ویل ایکوپڈ ہو جاتا ہے۔ اب واپس کی بات ہے، یہ یا تو بہت بھولے ہیں یا ان کو لگتا ہے کہ طالبان بہت بھولے ہیں کہ جو ہیلی کاپٹرز وہ استعمال کر رہے ہیں، جو ڈرونز وہ یوز کر رہے ہیں، جو گاڑیاں وہ استعمال کر رہے ہیں، وہ امریکیوں کو گفٹ کر دیں گے تھالی میں رکھ کے اس بیس کے ساتھ۔ سو دس از اے ویری اسٹوپڈ تھاٹ یا اسٹوپڈ ایک لاجک ہے۔ پاکستانی جو سفارتکار ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ جب امریکہ ادھر سے شکست کھا کے نکل گیا ہے، اس ملک سے بھی جا چکا ہے، بگرام ایئر بیس خالی کر گیا ہے، اب اس کے بعد اس بیس کو دوبارہ ڈیمانڈ کرنا کہ یہ ہمارے حوالے کر دو ایک انتہائی بے تکی قسم کی بات ہے اور بے تکی قسم کی ڈیمانڈ ہے۔
اب جو سفیر ہیں ہمارے اقوام متحدہ میں منیر اکرم صاحب، انہوں نے تو باقاعدہ، چونکہ وہ ایک بڑا فارمل سا ایک سیٹ اپ ہے جہاں پر آپ جو بھی بات کرتے ہیں وہ آپ کی حکومت کی طرف سے ہی بات ہوتی ہے، آپ ایک لائن بھی ادھر ادھر نہیں کر سکتے۔ ان کا موقف بھی بڑا ہی اسی طرح حیران کن آیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو مطالبہ امریکیوں کا ہے اس ایئر بیس کو واپس حاصل کرنا، اس کو انہوں نے پیورلی دو الفاظ اس کے لیے استعمال کیے۔ پہلا کہ یہ انتہائی غیر حقیقی مطالبہ ہے، دوسرا یہ انتہائی ناجائز اور برا مطالبہ ہے۔ اب یہ جو دو الفاظ ہیں یہ بڑے ہارش ورڈز ہیں جو کہ انہوں نے امریکہ کے لیے استعمال کیے ہیں۔ اب یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا پاکستان جو ہے حکومت وہ افغانیوں کے لیے ان کی محبت جاگ گئی ہے، یا پھر انفیکٹ پاکستان چاہتا ہی نہیں ہے کہ اس کے پڑوس ملک میں، اور وہ بھی افغانستان میں، ایک ایئر بیس ایسی ہو جہاں پر امریکی آ کے دوبارہ آباد ہوں، اور پھر اچانک ایک رات آئے کہ جس کے آخری پہر میں کچھ ہیلیز پاکستان میں دوبارہ انٹر ہوں، پاکستان کے کسی شہر میں گھس کر کوئی آپریشن کیا جائے، وہاں سے کسی فلاں 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 کی جو ہے اس کے ساتھ مقابلہ کیا جائے، اس کی ڈیڈ باڈی کو واپس لے جایا جائے، اور اگلے دن صبح کی دنیا کی تمام کی جو میڈیا کی خبریں ہیں وہاں پر یہ بتا دی جائے کہ کل رات کو پاکستان میں آپریشن کیا امریکیوں نے، اور یہ سارا کچھ، اور ہم جو ہے پھر ایک اور داغ لے کے ماتھے پر جو ہے آنے والی زندگی گزار دیں۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان شاید اس وجہ سے بہت زیادہ اوائڈ کر رہا ہے۔ ناظرین، ایکچولی اگر میں بات بتاؤں سچی، تو بات یہ ہے کہ پاکستان کو اپنی افغانستان کی جو پالیسی ہے نا اس کو بہت زیادہ چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، ہم نے افغانستان کو بہت بھگتا ہے، افغانستان کے معاملے کو بہت بھگتا ہے، چاہے وہ سوویت یونین کا نکالنا ہو، چاہے وہ افغان مہاجرین کو پاکستان میں آباد کرنا ہو، بسانا ہو، ان کو سسٹین کرنا ہو، ان کو برداشت کرنا ہو۔ اس کے بعد 9/11 کے بعد سے اس جو جنگ تھی، پرائی جنگ امریکہ کی، اس میں اپنے آپ کو جھونکنا، یہ بھی افغانستان کی وجہ سے ہوا۔ اس کے بعد مختلف نوعیت کے طالبان کی جو حکومت ہے، حکومتیں بنتی رہیں، اور وہ اس میں ہم ہر جگہ منہ اٹھا کے ثالثی کا کردار ادا کرتے رہے، اور خمیازہ کس نے بھگتا؟ صرف اور صرف ہم نے بھگتا۔ آج کی تاریخ تک، آج کے دن تک ہم روز اپنے کندھوں پر جو ہے جوان لوگوں کی، سپاہیوں کی، فوجیوں کی، افسروں کی، سویلینز کی لاشیں اٹھاتے پھر رہے ہیں، اور ہر لاش کے پیچھے جو نام لکھا آتا ہے وہ ضرور طالبان کا آتا ہے۔ کسی نہ کسی نوعیت کا کوئی طالب ہوتا ہے کہ جو اس کے پیچھے لبیک کر رہا ہوتا ہے کہ دس از می، یہ میری وجہ سے ہوا ہے۔ تو کب تک ہم یہ افغانستان کے جو معاملات ہیں وہ اپنے سر پر باندھتے رہیں گے؟ جن طالبان کو آپ نے ثالثی کر کے اس ملک کی حکومت دلائی، وہ طالبان آپ کے اوپر تھو تھو کرتے ہیں، وہ آپ کے بارے میں بیٹھ کے کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ کسی بھی صورت میں آپ اس معاملے کو، یہ جو اب امریکہ اور افغانستان کے بیچ میں پیدا ہو رہا ہے، اس میں کسی قسم کی ثالثی کا کردار ادا نہ کریں، اپنے آپ کو بالکل اس کے بیچ میں سے نکال دیں۔ اچھا، اب بات کروں گا کہ اس پورے معاملے کو، ایئر بیس ہے افغانستان میں لینا امریکہ چاہتا ہے، بھارت کا کیا فائدہ؟ اب ناظرین، جس طریقے سے پاکستان نے امریکہ کو ایک قسم کی جھنڈی کرائی ہے، تو اس کے بعد امریکہ کی جو دوسری نظر پڑے گی وہ بھارت پر پڑے گی کہ بھارت مجھے یہ ایئر بیس اب دلوائے گا۔ اب وجہ اس کی یہ ہے ناظرین کہ بھارت جو ہے اس کی بڑی انگریس ہے افغانستان میں تھرو را بھارت جو ہے وہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، اور یہ جتنا بھی طالبان کا جو ہے مختلف ان کے گروپس ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کافی گروپس ہیں، ان کو باقاعدہ ہے را جو ہے وہ فنڈنگ کرتی ہے، ان کو لک آفٹر کرتی ہے، لہٰذا را کو وہاں پہ بڑی ویلیو بھی دی جاتی ہے، لوگ ان کی بات سنتے ہیں، مانتے ہیں۔ پاکستان کے بعد اگر کسی کی بات مانی جاتی ہے تو ایکچولی وہ را کی ہی مانی جاتی ہے، بھارت کی ہی مانی جاتی ہے۔ تو لہٰذا اب جب امریکی بھارتیوں کی طرف دیکھیں گے اور بھارتی را کو استعمال کرتے ہیں، تو کیا ہوگا کہ ایک آپشن مل جاتا ہے بھارت کو کہ وہ جو اس کو پش بیک کر رہا تھا امریکہ کہ دفع ہو جاؤ تم، اس کو ایک چانس مل جاتا ہے کہ وہ دوبارہ امریکہ کے نزدیک آ سکتا ہے، اور اگر اپنی وہ ایفرٹ لگا کے یہ ایئر بیس حاصل کر لیتا ہے اور امریکہ کو واقعی ثالثی کے طور پہ امریکہ اور طالبان کے بیچ میں ثالثی کرا لیتا ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ جو لاڈلا بچہ جس کو گھر سے نکالا گیا ہے اس کو واپس اکوموڈیٹ کر لیا جائے، چاہے اس کو باہر کی بیٹھک میں ہی کمرہ دے دیا جائے، لیکن بھارت کے لیے تو یہ بھی بہت ہی زیادہ ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب سے پاکستان نے اس بات سے تھوڑا سا منہ پھیرا ہے اور یہ بات کہی ہے کہ افغانستان کے معاملے میں ہم نہیں بولیں گے، تب سے مودی جی اور جو جے شنکر ہے، سنا ہے کہ وہ مندروں کی گھنٹیاں بجا بجا کے تھک گئے ہیں اور منتیں مانتے پھر رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ کام جو ہے ہماری جھولی میں آ جائے۔ سو لیٹس سی کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اب ناظرین، جہاں پر میں ایک طرف یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کو افغانستان کے معاملے میں بالکل نہیں بولنا چاہیے، دور رہنا چاہیے، وہاں پر میں ایک اور بات بھی ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ملک ایسا بھی ہے جس سے پاکستان وہ قربت نہیں دکھا پا رہا، وہ نزدیکی نہیں دکھا پا رہا جو کہ ہم چاہتے ہیں یا میں چاہتا ہوں،
اور وہ ہے کہ فلسطین کا جو معاملہ ہے، غزہ کا جو معاملہ ہے، پاکستان کو اس سلسلے میں بہت زیادہ سالڈ آواز اٹھانی ہے۔ دیکھیں پاکستان کے دشمن صرف دو ہیں، ایک بھارت اور ایک اسرائیل۔ ان دونوں کے خلاف ہمیشہ پاکستان کو حالت جنگ میں رہنا ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی جتنے ہیں ان سب کے ساتھ آپ کے اچھے دوستانہ تعلقات ہونے چاہیے، اور فلسطین کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہونے چاہیے۔ تو پاکستان کو اپنی قربت جو ہے اس کے سائنس دکھانے چاہیے۔ اگر آپ کو واقعی غزہ کے ساتھ کوئی محبت ہے تو سائنس دکھائیں۔ پیار وہ نہیں ہوتا جو دل میں ہوتا ہے، پیار وہ ہوتا ہے جو آپ دکھا سکیں کسی کو۔ اگر پیار ہے تو اس کو دکھائیں۔ ناظرین، میرے آج کے اس پروگرام میں جو میرا سوال بنتا ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو اپنی جو پرانی غلطیاں کی ہوئی ہیں اس سے واقعی انہوں نے کوئی سبق سیکھا ہوگا؟ اور پریشر کے باوجود بھی کیا ممکن ہے کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ اور افغانستان کے پھڈے میں اپنے آپ کو نہ ڈالے اور ثالثی کا کردار نہ ادا کرے؟ اس کے بارے میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا ہے کہ دینا نہیں چاہیے، لیکن آپ اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور دیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو میرا پروگرام پسند آیا ہے تو اس کو ضرور لائک کریں، بلکہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو، کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ کل حاضر ہو جاؤں گا ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔